گھر بنانا صرف دیوار اور چھت کا کام نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر دن ایک نیا کام، ایک نیا چیلنج، ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ کبھی چیزیں آرگنائز کرنا، کبھی ڈیکوریشن کا موڈ ہے اور کبھی صرف اپنوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے خوشی ملتی ہے۔ ہوم میکنگ ایک ایسا ٹاسک ہے جو ٹائم، محنت اور پیار تینوں کا پرفیکٹ کمبینیشن مانگتا ہے، اور میں بھی اپنے اس چینل کے تھرو آپ سب کے ساتھ اپنے گھر کے کچھ سمپل کریٹیو سیکرٹ جو اس سفر کو اور بھی خوبصورت اور آسان بناتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ان مینگو باکسز کے ری یوز، اور بھی پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اپنے اسی چینل پہ، لیکن یہ مینگو باکس نہیں ہیں، یہ ہیں آلو بخارے کے باکس۔ یہ چھوٹے سائز میں ملے تھے مجھے۔ اگر آپ کو بڑے سائز میں ملیں یا آپ کے گھر میں پہلے سے موجود ہیں تو آپ ان کا استعمال کیجیے گا اور اس ہیک کو لازمی ٹرائی کریے گا، اس DIY کو بنا کے رکھیے گا۔ اگر آپ رینٹل ہاؤس میں رہتے ہیں اور آپ کا بجٹ بہت لمیٹڈ سا ہے تو آپ کو ایسے DIY ضرور بنانے چاہیے اپنے گھر کو آرگنائز رکھنے کے لیے۔ میں نے بہت سمپل چیزیں یوز کی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ 2 مینگو باکسز ہیں، اور میرے پاس اس ٹائم پہ وائٹ پینٹ ختم تھا تو میں نے اس کی جگہ لیا ہے پلاسٹر آف پیرس کا۔ یہ پلاسٹر پیرس جو ہے یہ 20 روپے کلو کے حساب سے ملتا ہے، بہت سستا ہے۔ اس کو ہم یوز کریں گے ایز آ پینٹ، اور یہ بہت اچھی نیٹنس لے کے آئے گا، اور جتنے بھی اس کے اوپر یہ سکریچز وغیرہ ہوں گے نا تو ان کے اندر بھی یہ فل ہو جائے گا اور سموتھ سی ان کی لک بن جائے گی۔ میں نے پورے کو کور کر لیا پینٹ برش کی مدد سے۔ میں نے لیکوڈ یہ بنایا تھا اور پورے کو میں نے کور کر دیا، دونوں سائیڈ، مطلب دونوں یہ باکسز کو، ان کو کور کر کے میں نے ان کو ذرا ڈرائی ہونے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا تھا۔ آپ جب بھی اس کو ایسا کوئی کام کریں نا، نیچے کچھ نہ کچھ بچھا لیجئے تاکہ آپ کا فرش گندا نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ڈرائی ہو چکا ہے اور اچھی سی کوریج اس کو مل چکی ہے۔ آلموسٹ پینٹ بھی اگر کرتے نا تو ایسی کوریج ہی ملنی تھی۔ اب ہم اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، اب میں اس کو کروں گی کوئی اور کلر، جیسے میرے پاس جو ہے نا وہ ایکریلک پینٹ ہوتے ہیں، میں ہر ویڈیو میں تقریباً یوز کر رہی ہوتی ہوں آج کل تو میں نے لیا ہے یلو پینٹ لینا ہے، میں نے اس کا کرنا ہے۔ میرے پاس ریڈ، یلو، گرین سارے پاپ اپ کلر تھے جو مجھے نہیں اچھے لگتے، اتنے ڈارک کلر گھر میں پڑے ہوئے۔ تو پہلے تو ہم ان دونوں باکسز کو جوڑ لیں گے اوپر نیچے۔ میں نے گلو کا یوز کیا ہے، یہ ووڈ گلو ہے، بڑی اچھی ہے، اور 200 کا پیکٹ آتا ہے اور اچھی خاصی مقدار ہے۔ یہ پورا ایک میرا یہ کنٹینر بھر گیا تھا۔ آپ ہارڈ ویئر والی شاپ پہ جائیں اور وہاں سے ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، ایک ہی شاپ سے سارا کچھ مل جاتا ہے۔ اور میں ساتھ اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ ایسے پھر لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کمنٹ نگلیکٹ ہو جاتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے، یا تو ان کا رپلائی نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے نا میں ساتھ بتا دیتی ہوں جو بھی میں استعمال کر رہی ہوتی ہوں۔ یہاں پر میں نے یلو پینٹ لیا۔ یلو پینٹ ایک نا نائس سا کلر ہے، ٹھنڈا سا لگتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو ایسے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے۔ تو میں نے یلو کلر سے اس کو کور کر لیا، جو سامنے نظر آنا تھا اس کو کور کیا، سائڈوں پہ نہیں لگایا کیونکہ یہ تھوڑے ایکسپینسو بھی ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہم ان کو چیزوں پہ ویسٹ کریں گے، تاکہ ہم اور بھی مزید اس کے ساتھ DIY بنا سکیں۔ ابھی آلموسٹ یہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے یلو جہاں ہو سکا میں نے کر دیا اور اس کو جوڑ دیا۔ اوپر میں نے وزنی چیز کے طور پر 1 عدد اینٹ رکھ دی۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ویسے تو یہ ڈھکنوں کا یوز کرنا تھا، سپرے پینٹ کے یہ کیپ تھے، یہ میرے پاس 4 سپرے پینٹ کے کیپ تھے، 2 واقعی نہیں مجھے مل رہے تھے، یا میں نے کسی DIY میں یوز کر لیے، اور مجھے پھر یہ 2 باکس کاٹنے پڑے۔ یہ بھی چھوٹی گلو کے باکس تھے۔ اس کو کاٹتے ہوئے بڑی شدید قسم کی مجھے آج چوٹ لگی اور بڑا گہرا زخم ہو گیا میرے ہاتھ کے اوپر۔ پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے میں نے اس DIY کو کمپلیٹ کیا، اور اس کے میں نے اس کو تھوڑی سی ہائٹ دینی تھی۔ اس کی جگہ آپ کوئی بھی ٹن باکس کا یوز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اسمارٹ اور اسمال سائز میں ٹن باکس نہیں تھے اویلیبل، تو میں نے ان باکسز کا یوز کر لیا۔ اور اب یقین کریں ان کو جوڑنے کے بعد جیسے میں اٹھی ہوں کچھ اور ڈھونڈنے کے لیے تو مجھے دونوں باکسز مل گئے، مطلب دونوں کیپ مل گئے اس کے۔ پتہ نہیں میری چوٹ لگوانے کے لیے یہ نہیں مل رہے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اب میں نے شوز رکھ دیے، یہ سائز میں ذرا چھوٹے ہیں۔ میری بیٹی کے شوز ادھر ادھر بہت گھومتے رہتے ہیں، اور کوئی شوز وہ الماری میں نہیں ٹکنے دیتی، کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ میں اور شوز پہنوں، اور کبھی ایک گم ہوتا ہے اور دوسرا مل جاتا ہے، تو ہم الماری میں تو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر پھرتے ہیں شوز، اس کے ایک مل گیا ہے، ایک پیر مل جاتا ہے، ایک گم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم ویجیٹیبلس بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے گا لازمی مجھے یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا، یہ میری خون پسینے کا آئیڈیا
آئیڈیا ہے. آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہیں جانا, کمنٹ تو لازمی کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں جی, یہ اگلا آئیڈیا ہمارا ہے. میں نے کارڈ بورڈ کے پیسز کا یوز کیا ہے. اس طرح سے ہمیں باکس ریڈی کر لینے, آپ نے پراپر میئرمنٹ کرنی ہے. اور میں اپنے زخمی ہاتھ سے لگی ہوئی تھی تو میں نے بس اندازاً یہاں پہ باکس لے لیے. آپ نے 4x4 کا باکس بنانا ہے پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ. آپ نے ذرا 19-20 کا فرق نہیں آنے دینا. ٹیپ کی مدد سے آپ نے ان باکسز کو جوڑ لینا ہے اور کچھ ایسی شیپ میں آپ نے اس کو لے کے آ جانا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نیچے بھی ہم نے ٹیپ لگانی ہے. ہر جگہ ہم نے ٹیپ سے کور کر کے اور بے فکر ہو کے اس میں جانا ہے, کوئی لیکیج نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں ہم بنا کیا رہے ہیں. یہ انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, میں کہتی ہوں پنٹرسٹ پہ, ہر جگہ یہ وائرل تھا. اور پھر ہم جو کریٹر ہوتے ہیں نا, وائرل چیزیں تو لازمی ٹرائی کرتے ہیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کاپی کیا, فلانے کو کاپی کر لیا. تو پھر ایسے بھی ہمیں کمنٹ آ جاتے ہیں. میں نے یہاں پہ آپ ٹیشو رول بھی لے سکتے ہیں خالی, اور میں نے ایلومینیم فوائل کا رول خالی ہوا تھا تو اس کے میں نے پیسز کاٹ کے نا وہ بھی اس میں یوز کرنے ہیں. اب آ جاتے ہیں, میں نے لیا ہے پلاسٹر آف پیرس. یہ بھی آپ کو 20 روپے کلو کے حساب سے مل جائے گا کسی بھی ہارڈ ویئر شاپ پہ. اور اس میں آپ وائٹ سیمنٹ مکس کر لیں. 5 کلو لے کے 1 کلو اس میں وائٹ سیمنٹ مکس کر کے رکھ لیں. اور اگر آپ ڈی آئی وائز بنانے کے شوقین ہیں, کیونکہ جو ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ڈی آئی وائز کے شوقین ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر بناتے بھی ہیں. یہاں پر ہم نے جی درمیان میں یہ رول رکھ دیے ہیں, اور جتنا مکسچر ہم نے ریڈی کیا ہے نا وہ سارا اس میں ڈال دینا ہے. اچھا مکسچر بہت لگ گیا تھا, کیونکہ میں نے بناتے ہوئے تو میرے ذہن میں نہیں خیال آیا میں کتنے بڑے باکس بنا رہی ہوں اور یہ کتنا مکسچر کھا جائیں گے. اور جب میں نے مکسچر فل کیا پھر میرے دماغ کھلا کہ یہ کیا کیا ہے میں نے, کتنا بڑا باکس بنا کے رکھے ہیں. اب میں چھوٹے تو کر نہیں سکتی تھی تو کیونکہ تقریباً یہ ایک ہی سائز میں تھے, اب چھوٹے کرتی تو برے لگنے تھے. پھر میں نے جو تھا نا وہ کر لیا پورا. اور یہ بناتے بناتے سوکھ جاتا ہے, بہت جلدی سوکھ جاتا ہے, اور مجھے اچھا لگتا ہے یہ نا چیزیں بھی اتنی جلدی نہیں ٹوٹتی ہیں. اور یہ میں نے ابھی یہ تینوں میں فل کیا تھا, اور میں سوچ رہی تھی ان میں تھوڑا تھوڑا اور ڈالوں کیونکہ یہ بڑا کم لگ رہے ہیں اور صحیح سے ہماری شیپ نہیں آئے گی. اور جیسے یہ ڈرائی ہوا ہم نے تمام کارڈ بورڈ کے پیسز کو سائڈ سے ہٹایا, اور رول کو یہ جو ہم نے اندر رول فکس کیا تھا نا اس کو ذرا گھماتے جائیں گے, یہ آرام سے نکل آئے گا. اور یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں نا تو ہر اینگل سے ویڈیو کے کلپ شوٹ کرنے ہوتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے, لیکن ایسے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر آپ نے سارے پیسز کے کارڈ بورڈ اتار دینے ہیں, اور اگر ایک مار ہے تو اسے ذرا گھسیے گا تاکہ سارے ایجز کلین ہو جائیں, نیٹ لک نکل کے آئے. اور آپ دیکھیں اب یہ میرے کو اتنے پرفیکٹ نہیں بنے جس طرح میں نے سوچے تھے, اور بس کبھی کبھی دماغ بھی کام نہیں کرتا صحیح سے. تو میں ہاتھ کی وجہ سے کافی ڈسٹرب تھی, میرا دماغ چل نہیں رہا تھا اور دل بھی نہیں کر رہا تھا کام کرنے کا, لیکن یہ ویڈیو بھی کمپلیٹ کرنی لازمی تھی. میں نے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک ہی بہت مجھے اچھا لگا. اس کے بعد میں نے اس کو اتنا گھسا ہے, پرفیکٹ کیا ہے, نیٹ کیے ہیں اس کے کونے ایجز, ہر چیز کو نیٹ کرنے کے بعد یہ کچھ ایسی لک نکل کے آئی ہے. یہ نا ریکٹینگل بن گئے تھے, ان کو ہم نے اسکوئر شیپ میں بنانا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ڈی آئی وائی کو بنائیے گا. اچھا یہ میں بنا رہی ہوں ڈائز واز, یہ میں ڈائز واز بنا رہی ہوں. یہ کافی وائرل تھا ہر جگہ پہ. اب میں نے اس کو پینٹ کیا ہے, یہ آئل پینٹ ہے. اگلے نیکسٹ ویڈیو جو آنے والی ہے نا اس کے لیے میں یہ پینٹ لے کے آئی تھی, اور اس سے پہلے میں نے یہاں پہ یوز کیا. یہ بڑا آئلی قسم کا تھا, ہاتھوں سے تو جانے کا نام نہیں لے رہا, ابھی بھی ہاتھوں پہ چپکا ہوا ہے. یہ آئل پینٹ ٹائپ مجھے لگتا ہے کچھ ہے, اور یہ بالکل نہیں ہاتھوں سے غائب ہو رہا. میں نے یہاں پر پھر نا کچھ اس طرح کر کے نشان لگائے. کسی بھی کیپ کی مدد سے, چھوٹے سائز کا کوئی کیپ لیں, اس کو بلیک کلر سے نا ڈبو کے نشان بناتے رہیں, اور اس میں نا برش کی مدد سے بلیک کلر کو کر لیں. یہ ڈائس بن گئے ہمارے. یہ ایک بیسکلی ڈائس واز بن گیا. یہ کافی وائرل ہے. آپ لوگ اگر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. بس آپ نے اسکوئر شیپ میں یہ باکسز بنانے ہیں, طریقہ سارا سیم ہے, ایسے ہی بنا سکتے ہیں. شام کا ٹائم تھا تو میں اب کمرے میں رکھ رہی تھی تو اتنی کوئی لائٹنگ نہیں آ رہی تھی, تو میں نے یہ جو ہم نے باکسز تیار کیے تھے نا ان کے اوپر آپ کو رکھ کے دکھا دیا ہے. آپ لوگوں نے مجھے بتانا لازمی ہے آپ لوگوں کو آج کے دونوں آئیڈیاز کیسے لگے ہیں. تو آپ لوگ خود کیا گھر میں ڈی آئی وائز کرتے ہیں, کیا چیزیں بناتے ہیں. میں نے یہاں پہ فلاور رکھ لیے ہیں, اس میں آپ کوئی سے بھی فلاور آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں وہ اس میں رکھیں. یہ واقعی میں بہت پیارا لگ رہا تھا, اور ایک ڈیفرنٹ سی چیز ہے اور پیاری بھی لگتی ہے. کہیں ڈائننگ ٹیبل پہ, گھر کے کسی کونے میں آپ اس کو سجا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں.
چلیں جی، اب میں آپ کو پرانے کپڑوں کا بہترین استعمال بتاتی ہوں۔ ایسے کپڑے جو نہ تو کسی کو دینے کے قابل ہوتے ہیں، اگر ان کو گھر میں رکھ بھی لیں تو بالکل نہ جگہ ہی انہوں نے گھیری ہوئی ہوتی ہے، کام نہیں آتے، ڈسٹنگ ہی ہوتی ہے خالی ان سے۔ یہاں پہ میں نے اپنی بیڈ شیٹ سے ہی بچا ہوا کپڑا لے لیا ہے۔ 2 یہ پیسز ہیں کپڑے کے، دونوں کی سائڈ سیدھی رکھی ہوئی ہے، ہم نے اوپر نیچے سیدھی سائڈ آ رہی ہے۔ یہاں پہ میں نے 1.5 انچ کا مارجن رکھا، ڈاٹ لگا کے سیدھی لائنیں کھینچ لی ہیں کچھ اس طرح سے۔ سیدھی سلائیاں تو میں لگا سکتی ہوں، لیکن میں اپنی آڈینس کو دکھانے کے لیے جو بالکل بگنرس ہوتے ہیں ان کے لیے میں اس طرح سے آپ اسکیل لیں اور سیدھی لائنیں کھینچ لیں، اور بس 1.5 انچ کے مارجن سے جتنی بھی لائنیں ہوں گی ان کو آپ نے سلائی کر دینا ہے۔ تو جیسے میں ابھی آپ کو کر کے بھی دکھاتی ہوں، آپ کے پاس جتنے بھی پرانے کپڑے ہیں آپ اس حساب سے اس کو بڑا چھوٹا بنا سکتے ہیں۔ اس سے مزید چھوٹا تو آپ کے کسی بھی کام نہیں آئے گا، ہاں اگر آپ اسے بڑا بنائیں گے تو آپ کے بہت کام آ سکتا ہے۔ جیسے گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں، بچے ہم نیچے بٹھا سکتے ہیں کھانا کھلاتے ہوئے۔ میں تو بچوں کو کبھی کبھی نیچے چٹائی بچھا کے بٹھا دیتی ہوں کہ یہیں بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیں، کیونکہ میرے پاس اسپیس کم ہوتی ہے اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے مطلب بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، بیڈ پہ بیٹھ کے سب کچھ کرنا، پڑھائی کرنی۔ تو کبھی بچوں کو کھانا نیچے چٹائی بچھا کے دے دیا، کبھی بچوں کو پڑھائی کے لیے نیچے بٹھا دیا، تو بچے کھیلنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچھا لیتے ہیں، تو یہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے پھٹے پجامے، بچوں نے گوڈوں سے شلواریں پھاڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی نیچے سے ٹراؤزر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کو میں نے دیکھا، ان کی الاسٹک ریموو کی، نیچے سے میں نے جو بکرم لگا پنچا ہوتا ہے اس کو ریموو کیا، تو بس ناڑا پونی لے کے میں نے اس طرح سے سارے جو سلائیاں لگائی تھیں ان کے اندر وہ کپڑا بھر دیا، اور سائڈوں پہ میں کیا کروں گی، ایک دفعہ کٹائی کروں گی، برابر کر لوں گی، یہ مشین سلائی نہیں کرے گی۔ یہاں پر بھی میں نے کیا کرنا ہے، پرانی پائپنگ میں نے اپنی قمیض سے نکال لی تھی، شموز کی پائپنگ ہوتی ہے، وہ کافی پلٹا بڑا سارا لگا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے وہی نکال کے اس سارے کو نا ایک دفعہ ترپائی کر لینی ہے پلٹا لگا کے۔ میں نے مشین سے سلنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکا، تو میں نے کچھ اس طرح سے پلٹا لگا کے سلائی کر دی۔ اب یقین کریں میرے اتنے سارے کپڑے تھے نا جو اس میں آ گئے، کافی سارے میں نے کپڑے دینے والوں کو دے دیے جو مجھے نہیں چاہیے تھے، بچوں کو چھوٹے ہو رہے تھے، اگلے سال بھی کسی بچے کو پورے نہیں آنے تھے، وہ بھی میں نے نکال دیے۔ اب جو پھٹے ہوئے تھے میں ڈسٹنگ میں یوز تو کرتی رہتی ہوں، لیکن وہ ہم 1-2 دن 3 دن ڈسٹنگ کر لیں گے اس کے ساتھ، تو پھر وہ خیر ہم نے پھینکنا ہی ہے۔ اگر کوئی چیز نئی گھر میں بنا لیں گے تو وہ ہمارے استعمال بھی ہوتی رہے گی۔ تو میرے پاس یہ چھوٹی سی ہی ایک چھوٹا سا میٹ بن گیا ہے، اس پہ چاہے تو میں بیٹھ کے جیسے فرش پہ سلائی کا کام کرتی ہوں تو میں اس کو بچھا کے سلائی کا کام کر سکتی ہوں۔ یہ نا ذرا موٹا سا ابرا سا ہوگا تو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھنے کا بھی، بیٹھنے کا بھی بڑا سکون دیتا ہے۔ ویسے بندہ فرش پہ ڈائریکٹ بیٹھ جائے تو بہت تھک جاتے ہیں، اس لیے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کو DIY سے ویسٹ مٹیریل یوز کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پلیز وہ بیڈ کمنٹ بھی نہ کیا کریں۔ ہم لوگ بہت ایفرٹ کر کے ایک ویڈیو پہ کام کرتے ہیں، پھر آپ تک پہنچاتے ہیں، ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری بنتی ہے۔ میں نے کبھی ایسی چیزیں شیئر نہیں کری جو کہ ایسے ہی بس میں ویڈیو کے لیے کر رہی ہوں، نہیں، وہ چیزیں ہی میں بناتی ہوں جو مجھے پرسنلی پسند ہوں اور مجھے لگے کہ آپ لوگوں کے بھی کام آ سکتی ہیں، سو میں اسی لیے ہی شیئر کرتی ہوں۔ چلیں جی، ہمارا میٹ بھی بن گیا، میں نے سائڈوں پہ ترپائی کر لی، میں نے کپڑا بھی یہاں پہ شموز کا ہی یوز کیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ لوگوں کو ان تینوں آئیڈیاز میں سے کون سا زیادہ اچھا لگا اور آپ کون سا بنانے والے ہیں۔ یہ چٹائی آپ کو کیسی لگی ہے؟ مجھے بہترین لگی ہے، کمال ہو گیا جی۔ آپ اس کو آپ تھوڑا سائز میں بڑا بنا کے اپنے بیڈ کے آگے رکھ سکتے ہیں، جیسے لوگوں نے امیر لوگوں نے بیڈ کے آگے نہیں بچھائے ہوئے ہوتے، کیا کہتے ہیں، رگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کچن میں کوکنگ کرتے ہوئے اکثر ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، تو اس کوکنگ اسپیس کے پاس ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، جہاں بھی دل چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ سو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے جی آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔